السلام علیکم، میں ہوں محمد ذیشان۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا روس میں پیش آنے والا قرآن پاک کا معجزہ، جسے سن کر یقیناً آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ یہ بات ہے 1973 کی، جب روس میں کمیونزم کا طوطی بولتا تھا۔ اس وقت دنیا کہتی تھی کہ ایشیا سرخ ہو جائے گا۔ اسی دوران قرآن پاک کا ایک ایسا معجزہ سامنے آیا جسے سن کر انسان عش عش کر اٹھتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت روس نے جب کمیونزم کا دورہ تھا اور کمیونزم بہت زیادہ پائی جاتی تھی، تو روس نے اپنے ملک میں بسنے والے مسلمانوں پر بہت زیادہ پابندیاں لگا رکھی تھیں۔ تو اسی دوران پاکستان سے ایک مسلمان جو کہ روس میں گیا اور اس کو آرمی کی خصوصی ٹریننگ کے طور پر روس میں بھیجا گیا۔ جب وہ شخص وہاں پر پہنچا تو اس نے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے اپنے دوستوں سے کہا، تو اس کے دوستوں نے بتایا کہ یہاں پر جو مساجد ہیں ان کو یا تو گودام بنا دیا گیا ہے اور یا سیاحوں کی تفریح کے لیے آرام گاہ بنا دیا گیا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کوئی ایسی جگہ بتائے جہاں پر مسجد ہو، تو ان کو لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر صرف 2 مساجد بچی ہیں۔ انہوں نے اس کا ایڈریس لیا اور وہاں پر پہنچ گئے۔ جب وہاں پر پہنچے تو مسجد کو تالا لگا ہوا تھا، تو اس کے ہمسائے سے ہی شخص کو بلایا گیا اور اسے مسجد کھولنے کا کہا گیا۔ اس نے بولا کہ میں مسجد تو کھول دیتا ہوں، مگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، میں پاکستان میں بھی مسلمان تھا اور میں یہاں بھی مسلمان ہوں، میں نے ہر حال میں نماز پڑھنی ہے۔ تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ جب وہ شخص اندر جاتا ہے تو مسجد میں صفائی نہیں ہوتی۔ وہ شخص جلدی جلدی صفائی کرتا ہے اور بلند آواز سے اذان دینا شروع کر دیتا ہے۔ اذان کی آواز سنتے ہی لوگ مسجد کے باہر بوڑھے نوجوان بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ ایسا کون سا بہادر شخص ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، جب انہوں نے اذان دی، لوگ اکٹھے ہو گئے باہر، لیکن اندر نہ آئے۔ لوگ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے صرف وہاں پہ نماز ظہر ادا کی، جمعہ نہ پڑھ سکے۔ جب وہ واپس آئے تو وہاں پر ایک بچے نے اس سے کہا کہ صاحب آپ ہمارے گھر آئیے چائے پر۔ تو بچے کا خلوص اور پیار دیکھ کر وہ اس کے بچے کے گھر چلے گئے۔ جب گھر پہنچے تو اس کے لیے طرح طرح کے کھانے تیار کیے گئے اور دسترخوان پر لگا دیے گئے۔ جب چائے پی کر فارغ ہوئے تو اس نے پوچھا کہ کیا آپ کو قرآن پاک آتا ہے؟ تو سب نے کہا کہ جی ہاں بالکل ہمیں قرآن پاک آتا ہے۔ میں نے کہا کہ اس نے کہتا ہے کہ میں نے اپنی جیب سے قرآن پاک نکالا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا کہا۔ وہ بچہ کبھی میری طرف دیکھنے لگا اور کبھی اپنے ماں باپ کی طرف دیکھنے لگا اور کبھی باہر کی طرف۔ مجھے پتا چلا کہ اس بچے کو قرآن پاک نہیں آتا۔ میں نے قرآن پاک کے آیت کے اوپر انگلی رکھی اور قرآن پاک کے آیت کی تلاوت کی۔ جب میں نے قرآن پاک کے آیت کی تلاوت کرنا شروع کی تو وہ بچہ فر فر قرآن پاک سنانا شروع ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ یہ آخر ہوا کیسے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے والدین سے پوچھا کہ اس بچے کو تھوڑی دیر پہلے تو قرآن پاک اوپر سے دیکھ کر پڑھنا نہیں آ رہا تھا۔ تو ان کے والدین نے بتایا کہ روس پر بہت زیادہ پابندی ہے مسلمانوں پر، کہیں پر بھی قرآن کی آیت کا کوئی ایک ٹکڑا مل جاتا ہے تو اس کے پورے خاندان کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں پر بہت زیادہ حافظ قرآن ہیں، کوئی درزی ہے تو کوئی کسان ہے اور کوئی سبزی فروش ہے۔ ہم کام کرنے کے بہانے ان کے پاس اپنے بچے بھیج دیتے ہیں اور وہ ان کو قرآن زبانی پڑھاتے ہیں، اور اسی طرح قرآن پاک فی الحال ناظرے کی صورت میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اس لیے وہ زبانی قرآن پاک ان کو یاد کرواتے ہیں اور الحمد سے لے کر والناس تک پڑھاتے ہیں۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تمام بچے حافظ قرآن ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر بہت بڑا حیران ہوا اور مجھے اس چیز پر خوشی حاصل ہوئی، اور مجھے یہ پتا چلا کہ اللہ پاک نے خود فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ بے شک یہ ذکر، یہ قرآن ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، وہ کہتے ہیں کہ جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ بچوں سے قرآن پاک سنا تو بچوں نے فر فر مجھے قرآن پاک آسانی کے ساتھ زبانی سنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ حیران ہوا اور میں نے سوچا کہ کمیونسٹ نے بے شک جتنی مرضی پابندی لگا لی، لیکن اللہ پاک نے اپنے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا اور کس طرح روس کے اندر قرآن پاک کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ ایک کیسا معجزہ، خوبصورت معجزہ ہے قرآن پاک کا۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم اس طرف تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نہ تو قرآن پاک پڑھنے میں پابندی ہے اور نہ ہی پھانسی دی جاتی ہے، مگر پھر بھی کیا ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں؟
کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جہاں پر مسلمانوں پر اتنی پابندیاں اور وہاں پر قرآن پاک ملنے پر پھانسی دی جاتی تھی، تو وہ لوگ پھر بھی قرآن کو حفظ کرتے تھے۔ تو آج ہمارے اوپر تو کوئی پابندی نہیں، ہم ایک آزاد قوم، آزاد ملک کے اندر رہنے والے ہیں، تو پھر ہمیں ضرور فکر کرنے کی، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ پیغام اچھا لگا ہو تو اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔